بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ محترم حاضرین، شرک اصغر کی مختلف قسموں کا بیان جاری ہے۔ اس ضمن میں تیسری قسم کے طور پر صاحب بریق الجمان حفظہ اللہ نے عنوان قائم کیا الشرک الاصغر فی العبادات القولیہ۔ قولی عبادات میں شرک اصغر، قولی یعنی زبان سے اور قول کے ذریعے سے جو بات آدمی کہتا ہے، بعض مرتبہ اقوال اور زبان کے استعمال میں شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ یہاں انہوں نے 2-3 مثالیں دی اور ان عنوان کے تحت میں کچھ ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں جو اگر ہم تقسیم کریں تو کئی قسمیں اس میں شامل ہو جائے گی۔ ان کی مثالوں میں اس نوع اور اس قسم کی یعنی قولی عبادات میں شرک اصغر جو سرزد ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس کی ایک مثال ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے کسی اور مخلوق کی قسم کھانا، قسم اٹھانا، ہمارے یہاں قسم کھانا کہا جاتا ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ ایک قسم کی عبادت اور تعظیم کا، قسم جو ہے اس میں تعظیم کا پہلو موجود ہے۔ بندہ جس کی قسم اٹھاتا ہے اپنی بات پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، مخاطب کو اس پر بھروسہ ہو کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، کسی ایسی ذات کی قسم اٹھائی جاتی ہے کہ سننے والے اور بولنے والے دونوں کی نگاہ میں اس کی شخصیت یا اس کی ذات قابل تعظیم ہوتی ہے، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم اٹھائی جا رہی ہے، اس کی قسم کا حوالہ دے کر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اعتبار پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں پختگی اور یقین لانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس بنیاد پر جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ بالکل واضح تاثر ہے کہ کہنے والا اور سننے والا اس ذات کی تعظیم کرتے ہیں جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہاں انہوں نے بیان کیا کہ الیمین عبادت من العبادات، قسم اٹھانا، قسم کھانا یہ ایک عبادت ہے۔ التی لا یجوز صرفها لغیر اللہ، چونکہ یہ عبادت ہے لہذا اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرنا، کسی اور کو اس میں شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ جب یہ عبادت ہے تو عبادت کی ہر قسم صرف اللہ کا حق ہے، اور یہی توحید ہے۔ اب یہ حق جو اللہ کا ہے اگر کسی نے کسی بھی درجے میں کسی اور کی طرف پھیرا تو وہ شرک ہوگا۔ چنانچہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو بخاری مسلم میں ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کے سامنے باپ دادا کی قسم کھائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھاؤ۔ جو شخص قسم کھانا چاہتا ہی ہے، اگر کسی کو قسم اٹھانا ہی ہے تو فلیحلف باللہ، چاہیے کہ اللہ کی قسم اٹھائے، والا فلیصمت، ورنہ خاموش رہے۔ اگر قسم کھانا ہی ہے آپ کو تو اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ اس سلسلے میں قرآن کا یہ حکم بھی ہے واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کی حفاظت کا مطلب کیا؟ ایک تو یہ کہ بلا وجہ قسم نہ کھائی جائے، بار بار لا تجعلوا لها عرضة لایمانکم، اللہ کو اپنی قسموں کا سامان نہ بناؤ۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے دوسرے مقام کی، کہ بندہ اپنی بات کا اعتبار پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا استعمال کرنا شروع کر دے، بات بات میں اللہ کی قسم کھائے، صحیح ہو غلط ہو۔ جب زیادہ قسم کھاتا ہے بندہ تو اس میں بے احتیاطی کا پہلو ہوتا ہے، کبھی کبھی غلط بات پر بھی قسم کھا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قسم کھاتا ہے لیکن اس کا اعتبار یا اس کا جو ہے لحاظ نہیں کر پاتا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس قسم کو، اللہ کے نام کو اپنے لیے ایک سامان مت بنا لو، اپنی ضرورت کا سامان، کہ یہ اللہ کی عظمت و تعظیم اور اس کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ ایک بندہ ایمان والا اگر ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی عظمت انتہا درجے کی ہونی چاہیے، اور جس کی جتنی زیادہ عظمت ہوگی بندہ اتنا زیادہ اس کے نام کا لحاظ رکھے گا۔ اللہ کے ناموں کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر یہاں ہماری بحث سے الگ بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کاغذ کے ٹکڑوں پر یا کسی چیز پر اللہ کا نام اگر لکھا ہے تو انہیں ادھر ادھر گرنے نہ دیا جائے، گندے مقام پر رہنے نہ دیا جائے، یا لکھا ہوا گندے مقام پر لے نہ جایا جائے۔ میں نے اس سے پہلے کے باب میں تذکرہ کیا تھا تعویذ وغیرہ کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو اس انگوٹھی کو باہر نکال کر رکھ دیتے کہ گندگی کی حالت میں، پیشاب پاخانہ کرنے کی وہ حالت جو گندی حالت ہے، اس میں میرے ساتھ یہ اللہ کے نام کی بات نہ رہے۔ اسی بنیاد پہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ موبائل ہے، اس میں تو پورا قرآن ہوتا ہے، اب ہماری جیب میں ہوتا ہے تو ہم لے جائیں یا نہ لے جائیں۔ تو موبائل کی میموری کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ذہن و دماغ کی میموری کا معاملہ ہے۔ ایک آدمی پورا حافظ قرآن ہے تو قرآن اس کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہے، یہ معنوی طور پر، لکھت میں یا کسی ایسے طریقے پہ نہیں کہ اسے آپ لکھا ہوا الگ کہیں رکھ دیں، جیسے انگوٹھی کو آپ الگ رکھ سکتے ہیں، کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو آپ الگ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے ذہن یا حافظے میں ہے اسے الگ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسے ہی یہ موبائل کی میموری کا معاملہ ہے۔ ہاں، موبائل میں اسی بنیاد پر اہل علم نے کئی دلیلوں کے ساتھ اس دلیل پر بھی کہ جو اس کا کالر ٹیون ہوتا ہے یا موبائل جب بجتا ہے تو بہت سے لوگ بہت سارے گانے یا چیزیں رکھتے ہیں، کچھ لوگ اذان رکھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی کوئی آیت رکھتے ہیں، کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایسی چیز جس میں اللہ کا نام ہے۔ تو یہ کالر ٹیون آواز والا یہ بھی قرآن کی آیات، اذان یا اللہ کے ناموں والا رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ لجنۃ العلماء سعودیہ کی جو لجنہ ہے ان کا فتویٰ ہے۔ اس کی ایک وجہ، 2-3 دلیلوں میں سے ایک دلیل انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ آدمی اگر پیشاب پاخانے میں مشغول ہے، اس موقع پر اگر کوئی آپ کا موبائل بج رہا ہے، کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا اور اس حالت میں قرآن کی آیت یا اذان یا اللہ کا نام بج رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و تعظیم کے خلاف ہے۔ تو ایک بندہ مومن کے دل و دماغ میں اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے۔ اس بنیاد پر اول تو بار بار قسم کھانے سے انسان کو احتیاط برتنا چاہیے کہ میں زیادہ قسمیں نہ کھاؤں، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تبھی کھائے، اور اگر قسم کھائے اللہ کے نام کی تو سچ بولے اور اسے پورا کرے۔ اور کبھی ایسی قسم کھا بیٹھے، یہ قسموں سے متعلق مختلف احکامات ہیں کہ جو گناہ پر ہے، جیسے نظر کا معاملہ، اس سے پہلے کے ایک درس میں تذکرہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسی نظر مان لیتا ہے جس میں اللہ کی معصیت و نافرمانی ہے یا جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ او فی ما لا یملک ابن آدم، نظر اور قسم کا حکم ایک جیسا ہے کہ ایسی نظر کو پورا نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث، ایسی نظر کا پورا کرنا نہیں ہے جو اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے یہ نظر مانی ہو کہ میں فلاں کا فلاں مال چوری کر لوں گا، اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا، تو یہ اللہ کی نافرمانی کی قسم ہے، اللہ کی نافرمانی کی نظر ہے۔ اس نظر کو اللہ نے کہا پورا نہیں کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پورا نہیں کرنا ہے، توڑ دینا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی نظر بھی پوری نہیں کرنی ہے جس کی انسان کو فیما لا یملک ابن آدم، جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے کوئی ایسی نظر مان لی، جیسے آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں پیدل جو ہے حج کرنے جاؤں گا، میں ہمیشہ دھوپ میں کھڑا رہوں گا، کبھی سائے میں نہ ہوں گا جب تک فلاں کام پورا نہ ہو جائے، میں سواری کا استعمال نہیں کروں گا جب تک ایسا نہ ہو جائے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی طاقت و قوت سے باہر ہو یا اسے مجبور کرے، مشقت میں ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے کہا تھا کہ میں پیدل حج کرنے جاؤں گا، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا، اور لوگ جو ہے وہ پیدل جا رہا ہے، چھاؤں کی بات وہاں نہیں تھی، تو لوگ اس پر سایہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ ہے، بوڑھا آدمی ہے، چل نہیں پا رہا ہے، اور کہا کہ میں پیدل جا کے حج کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا عن نفسہ او نفسہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے سے بے نیاز ہے۔
اسے کہو کہ سوار ہو جائے، اپنی نظر اور قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور سواری پر جا کے حج کرے یا عمرہ کرے۔ تو جس کی طاقت نہیں ہے ایسی قسم کھانا بھی ممنوع ہے۔ اور قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے، یہ توحید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی آپ تعظیم کریں، سچ بولیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ صَادِقًا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر جھوٹ بولوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس میں قسم کھا کے جھوٹ بولنے کو جائز نہ سمجھا جائے، ان کی فقاہت اور دین فہمی مسئلے کو بیان کرنے کا اصل مقصود اس پر نظر ڈالی جائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں سے، فقہاء صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولوں یہ زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک اس سے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا کر سچ بولوں۔ یعنی اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھائی جائے۔ یہاں میں پھر سے عرض کروں کہ اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولنے کا جواز بیان نہیں کیا جا رہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر جھوٹ بولنا یہ کم درجے کا گناہ بنسبت غیر اللہ کی قسم کھا کر سچ بولنا یہ بڑے درجے کا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا رہے ہیں تو یہ اللہ کے حق کی مخالفت کر کے آپ شرک کر رہے ہیں۔ جیسی تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے، عظمت و کبریائی کا احساس اور خیال اور اعتقاد، وہ آپ غیر اللہ کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا نام لے کر قسم کھائیں آپ اور جھوٹ بولیں، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ یہی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نام کی اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس قول کی بنیاد پر کوئی یہ نہ سمجھے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا خیال اس شخص کے دل و دماغ میں نہیں ہے جو یوں ہی قسمیں کھاتا ہے، توڑتا رہتا ہے۔ اللہ کے نام کو اپنی قسم کا سامان بناتا ہے، سامان بیچنا ہے تو اللہ کی قسم میری خریدی اتنے ہی میں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم میرا یہ معاملہ ایسا ایسا ہے۔ آج ہمارے یہاں ایسے بدبخت بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم بلا کسی تردد اور جھجک کے کھا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا سکہ جمع ہوا نہیں ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین کا حال یہ ہوتا ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کا مقام مومن کے بندے کے دل میں کیا ہوتا ہے، کہ قرآن کی اس آیت کے تناظر میں غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون، مومن بندے تو وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نام کا تذکرہ ہوتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ایک قصہ، واقعہ، حقیقی واقعہ اپنے ایک شاگرد کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ ان کا آنکھوں دیکھا تھا کہ سعودی عرب میں، لمبا چوڑا واقعہ نہ بیان کرتے، عرب بدو سے قاضی نے پوچھا، جج نے عدالت میں، تم نے چوری کی ہے، چوری کا الزام لگا، اس نے پہلے انکار کیا۔ اب انہوں نے قاعدے کے مطابق ان سے کہا کہ جو انکار کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے رد کرے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ تو اس بدو سے کہا قاضی نے کہ تم اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ تم نے چوری نہیں کی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ جب زور دیا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، میں نے چوری کی ہے۔ تو آپ اس بدو کے اس عمل کو دیکھیے، ہم لوگ اسے بے وقوف سمجھیں گے یا ہمارے اپنے ماحول میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے، لیکن آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس نے جو عمل کیا وہ کس بات کا مظاہرہ ہے؟ وہ یہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ کٹانا مجھے گوارا ہے، میں چوری کا الزام قبول کر لوں جو میں نے کیا ہے، سچ بول دوں، یہ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھاؤں، یہ بڑا گناہ ہے، میرے ہاتھ کٹوانے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ یہ تصور، یہ عقیدہ
یہ عظمت کا خیال کب آتا ہے؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، صحیح عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کو سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں میں نے جیسا کہ بار بار کہا، یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ عقائد پر، ایمانیات پر محنت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کی تعظیم، اللہ کی کبریائی کا وہ تصور ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آج لوگوں کا حال، اپنے زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر لوگوں کے دل ویسے نہیں لرزتے جیسے غیر اللہ اور مشرکین کے اپنے معبودان باطلہ کے نام پر لرزتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ تعزیے کی پوجا کرتے ہیں، بزرگان دین کی پرستش کرتے ہیں، اولیاء اور صالحین کی عظمتوں اور عقیدتوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کی قبروں کی زیارت اور ان کی قبروں کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ ان اولیاء اور صالحین کے نام پر جس طرح سے ڈر جاتے ہیں، ہاں اللہ کے نام پر نہیں ڈرتے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ایک شخص اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے ٹرین میں تو اس نے نہیں دیا، ہاں، اور خواجہ اجمیری کا جب حوالہ دیا تو کہا کہ اب تم نے ایسا حوالہ دے دیا کہ میں روک نہیں سکتا، اپنے آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ اس شخص نے بذات خود کہہ کر بھیک دی کہ اجمیری صاحب کا حوالہ دیا ہے تو اب مجھے بھیک دینا پڑے گا، اور اس سے پہلے اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا تو خاموش تھے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ کی عظمت اتنی کمتر ہے، اور ایک بندے کی، ایک مخلوق کی، ایک بزرگ کی عظمت اس سے زیادہ ہے کہ آپ کا تصور یہ ہے کہ ان کے نام پر اگر میں نہیں دوں گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اللہ کے نام کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا تصور ہے تو یقین جانیے ہم نے اللہ تبارک وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے ان لوگوں نے، قرآن نے 2-3 مقامات پر یہ جملہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس کی قدر و منزلت کا حق ہے، اللہ کی تعظیم اور اس کے وقار کو سمجھا ہی نہیں۔ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کی عظمت کا ایک نشان یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا یہ ایک پہلو صرف بتایا پروردگار نے، اور قرآن میں دوسرے مقامات پر اللہ کے اسماء و صفات کے معنی اور مفہوم کو جب ہم جانیں گے تو تصور پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جتنا جانیں گے ہم اس بات کا یقین ہوگا کہ ہم اللہ کو نہیں جان سکتے۔ ہماری عقل محدود ہے اور اللہ کی صفات، خوبیاں، کمالات لامحدود ہیں۔ تو خیر، بات قسم سے چلی اور اللہ کی تعظیم پر، چونکہ قسم کا تعلق تعظیم سے ہے اس لیے میں نے یہ بات عرض کی۔ اور جب آدمی کے ذہن و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ایمان ہوگا اللہ کی ذات سے متعلق، اب وہ ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن اگر اللہ کی معرفت ہوگی تو جیسی تعظیم، جیسی کبریائی، جیسی بڑائی کا تصور، خیال، عقیدہ ذہن و دماغ میں اللہ کے بارے میں ہوگا ویسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کو پہچانے گا وہ کسی معمولی سے معمولی معاملے میں بھی اللہ کا حق کسی غیر اللہ کی طرف نہیں پھیرے گا، یہاں تک کہ قسم اٹھانے میں بھی۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، سنو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ۔ من کان حالفا، جو قسم کھانے والا ہی ہے، فلیحلف باللہ، تو چاہیے کہ اللہ کی قسم اٹھائے، وإلا فلیصمت، ورنہ خاموش رہے، کسی اور کی قسم نہ اٹھائے۔ آج ہمارے یہاں ہندوستان میں، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، آپ غور کیجئے اپنے گرد و پیش میں، ہمارے سماج اور معاشرے پر، مسلمانوں کے، ہمارے گھروں میں ہماری خواتین، بچیوں اور بچوں پر، نوجوانوں پر فلمی کلچر کا بہت گہرا اثر ہے۔ ٹی وی پروگرامز ہمارے ذہن و دماغ پر چھائے رہتے ہیں اور محسوس ہی نہیں، غیر محسوس طریقے پر، غیر محسوس ہی نہیں محسوس طریقے پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان کے اثرات۔ لہذا مسلمان گھروں میں رہنے والے بہت سارے لڑکے لڑکیاں آپ کو وہ زبان بولتے ہوئے بعض مرتبہ ایسے محاورے، الفاظ اور اعتقاد کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو فلموں اور ٹی وی سیریلز اور ٹی وی پروگراموں کے ذریعے سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ میں بہت سارے، میں اپنی بات کیا کہوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ سن رہے ہیں، تو ہندوستانی ماحول میں ایسا بہت سے لوگوں کی زبان سے جو ہیں مسلمان لیکن سنتے ہوں گے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، تو میرے والد، میرے ابا کی قسم، تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم، ڈھما کی قسم، یہ بہت عام سی بات ہو گئی ہے اور اس پر لوگ توجہ بھی نہیں دیتے۔ مسلمانوں کے اندر یہ کہاں سے آیا؟ یہ غیر اسلامی ہندوانہ سماج سے، اور میں ایسا مانتا ہوں کہ فلمی کلچر
اور ٹی وی چینلز وغیرہ کے ٹی وی پروگرامز وغیرہ کے اثرات ہیں. ہم بار بار سنتے ہیں. اچھا اس میں ہمارے یہاں جو جاہل طبقہ ہے, کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فلموں میں یا ٹی ویز پر جو کچھ ایسے نام اور شخصیات دکھائی دیتے ہیں, کردار نبھاتے ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں یا مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہوں, تو ان کے تناظر میں لوگ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم کردار پیش کر رہا ہے اور وہ جو چیزیں کر رہا ہے وہ اسلام کا نمائندہ کام ہے. لہذا فلموں میں بیان کیا دکھایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ مزاروں پر جا رہا ہے, تعزیے میں شریک ہو رہا ہے, محرم کا ماتم جو ہے منا رہا ہے یا اس کو عمل میں لا رہا ہے, وہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے, غیر مسلم سے شادی کر رہا ہے. تو جاہل دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کی اسلام میں مسلمانوں میں گنجائش ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ اور دین کی تبلیغ کرنے والے, سکھانے سیکھنے والے ان چیزوں پر توجہ بھی نہیں دیتے, جبکہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم کہ فضائل ہوں, اعمال ہوں, نیکیاں ہیں, ان کے مقابلے میں عقیدے کی بنیادی حیثیت حاصل ہے. اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک اور صحیح نہیں ہے, شرک اکبر آپ کے عقیدے میں داخل ہو گیا, تو آپ زندگی بھر کسی ایک دن بھی تہجد نہ چھوڑے, اللہ کے یہاں کوئی نیکی, کوئی وزن نہیں ہے. پوری دولت آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں, اس کا کوئی وزن نہیں ہے, کتنی بھی نیکیاں کر لیں. اسی لیے علماء سلف میں شاہ اسماعیل اور دوسرے لوگوں کا بڑا پیارا قول ہے کہ موحد فاسق و فاجر, یعنی توحید والا گنہگار انسان, موحد فاسق و فاجر لاکھ درجہ بہتر ہے مشرک متقی پرہیزگار سے. ایک آدمی بڑا متقی پرہیزگار ہے لیکن شرک کرتا ہے, اس کا تقوی اور پرہیزگاری اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن ایک آدمی اگر توحید پر ہے اور گناہ کر رہا ہے تو اس توحید کی برکت سے اس نے اگر زمین بھر کر بھی گناہ کیا ہے تو اللہ کے یہاں معاف ہو سکتا ہے. یہ حدیث قدسی کہتی ہے, قرآن حدیث کی دلیلیں کہتی ہے. لہذا قابل توجہ کون سی بات ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول میں نے ابھی نقل کیا کہ اللہ کی سچی قسم کھاؤں, جھوٹی قسم کھاؤں, زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک کہ غیر اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں. یہ یہی بتانے کے لیے کہ ہمارا زور اور توجہ صحیح عقیدے پر ہونا چاہیے, کہ عقیدہ خراب نہ ہو, اس میں بگاڑ نہ ہو. لیکن ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں اور اپنے گھروں میں گرد و پیش میں ایسی کئی چیزیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں, روزمرہ کی زندگی میں ہماری زبان پر کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں, یہ قولی شرک کی بات چل رہی ہے نا, جس سے ہمارے عقیدے میں خرابی اور بگاڑ آ جاتا ہے اور ہم کو احساس نہیں ہوتا. بخاری کی وہ حدیث آپ دماغ میں رکھیے کہ ایک بندہ کبھی کبھی زبان سے ایک کلمہ, ایک بات ایسی کہتا ہے جو اس کی نظر میں کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتی, لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے لائق ہو جاتا ہے, اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. اس کے برخلاف ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی ایسی بات نیکی کی, اچھائی کی کہتا ہے زبان سے جو اس کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہوتی ہے, لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. ایسی بہت سی چیزیں. کبھی کبھی جہالت, ایک سنن وغیرہ کی صحیح حدیث ہے, کتاب التوحید میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کا ذکر کیا ہے ایک عنوان کے تحت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک نیک انسان تھا اور ایک شخص اس کا ساتھی تھا جو کبھی کبھی گناہ کرتا تھا. جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتا تو یہ نیک انسان اس کو کہتا کہ یہ مت کیا کر, یہ غلط کام ہے, نہ کر. ایک روز اس نے کوئی غلطی کی, اس نے ٹوکا, اس نے کہا کہ یہ میرے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھے معاف کرنے والا ہے. اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا, یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا, اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا. اس کے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حدیث میں ہے کہ اللہ نے کہا یہ من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر الذنوب کما قال, کہ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کرنے والے کی معافی نہیں کروں گا, اس کی بخشش نہیں کروں گا. میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے اس قول کی وجہ سے اسے پکڑ لیا, اس کی بنیاد پر کہ وہ اللہ سے امید رکھتا ہے, اللہ نے اس کی بخشش کر دی. اور اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں گستاخی کی اور جو اللہ کا حق ہے اس میں اپنے آپ کو گویا شریک کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تجھ کو نہیں بخشے گا, یہ فیصلہ کرنے والے تم کون. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبصرہ کرتے ہیں, فقیہ صحابی,
وہ کہتے ہیں کہ تکلم بکلمۃ او بکت دنیا ہو و اخرا ہو او کما قال، کہ اس نے صرف ایک بات کہی، نیک آدمی تھا، ایک بات کہی جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی. تو ہماری زبان کو خاص طور سے عقائد کے سلسلے میں بہت ہی محتاط رکھنا چاہیے. ہنسی مذاق کے بہت سارے پہلو ہیں. قسم اٹھانے کے تعلق سے یہ قرآن کی ہدایات اور دوسرے ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس میں زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے ابھی قسم کے بارے میں مثالیں دی، بعض دوسری مثالیں دی، ایسے بہت سارے کلمات ہیں جو ہماری زبان پر آ جاتے ہیں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سوچتا ہوگا کہ میں نے اسے کیوں بنا دیا. اس قسم کا جملہ آپ نے سنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سوچنے کی ضرورت ہے کچھ. یہ جملہ ہی صحیح نہیں ہے. اللہ کا سوچنا، سوچنا کس کو پڑتا ہے؟ آپ اور ہم سے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو سوچ بچار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں مستقبل کی بات کا علم نہیں ہے. ہم کیا کریں گے تو نتیجہ کیا آئے گا ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. یہ بندوں کا علم ناقص ہے، آگے کی بات کا علم نہیں ہے، لہذا قرائن، حالات اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں. کبھی کبھی ایک فیصلہ کرتے ہیں، پھر غور و فکر کرنے کے بعد اس فیصلے کو تبدیل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی یہ عذر ہے کہ اسے آگے کی بات معلوم نہیں ہے؟ ہاں، آپ یہ اگر جملہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ سوچتا ہے، اللہ کو سوچنا ہوگا، تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ کو آپ نے جانا نہیں. اللہ کا علم کامل ہے، اس کو سوچنا نہیں پڑتا. ہاں، اسے کسی کام کے لیے، جیسا کہ یہودیوں نے کہا اور اہل علم اس پر اٹیک کرتے ہیں، قرآن نے اس پر رد کیا، اللہ کو کسی چیز پر افسوس نہیں ہوتا کہ اس کو بنا کر اللہ تعالیٰ پچھتا رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا. توریت کی ایک محرف شدہ عبارت ہے کہ انسان کو بنانے کے بعد پروردگار غمزدہ ہو گیا اور اس کو افسوس ہوا کہ میں نے انسان کو کیوں بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. بالکل بکواس، بدعقیدگی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان اور اس کی صفات کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے اس قسم کا قول. اللہ تبارک و تعالیٰ کو افسوس نہیں ہو سکتا، پچھتانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے اللہ پہلے سے جانتا ہے. اور ہر چیز کے علم کامل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے. اسے غم اور افسوس کیوں ہوگا؟ غم اور افسوس اسے ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے، جو عاجز ہو جائے، جس کو پہلے سے چیزوں کا علم نہ ہو. ایسی کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے. تو خیر، بات تھوڑی سی پھیل رہی ہے، لیکن اس تناظر میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زبانوں پہ یہ جو قولی شرک، یعنی ایسی نواقض ایمان کے ضمن میں یہ باتیں ہم کر رہے ہیں، ایسی بہت ساری باتیں ہماری زبان پر جاری ہو جاتی ہیں جو ہمارے ایمان اور ہماری توحید کے اندر یا تو نقص پیدا کرتی ہیں اور کبھی کبھی لا الہ الا اللہ کو توڑ دیتی ہیں. کبھی شرک اکبر ہو جاتا ہے، کبھی شرک اصغر. یہ شرک اصغر کی بات ہو رہی ہے. تو ایسی باتیں ہماری زبان پر آتی ہیں. ایک ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار میں ایک فتویٰ آیا تھا اور وہ صحیح تھا کہ بعض فلمی گیت جو ہمارے یہاں لوگ گاتے رہتے ہیں اس میں کچھ ایسے بول ہیں کہ اگر اس بول کو آدمی بولے گا اور اگر عقیدہ ہوگا تو شرک و کفر ہو جائے گا. مجھے کئی گانے اس میں دیے ہوئے تھے. ایک یاد ہے، اس کی وجہ یہ کہ ایک صاحب اس کو پڑھنے کے بعد بڑی فکر مندی کے ساتھ نکلے اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ میں تو یہ گانا گاتا تھا تو کیا میں کافر ہو گیا، میرا نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ. اس طرح اس نے سوال کیا کہ خدا بھی جب زمین سے کیا ہے زمین پر آسمان سے دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. تو کسی مفتی نے یہ گانا اور ایسے 3-4 اور گانوں کے بول نقل کیے اخبار میں، اور اس نے نقل کیا کہ یہ اگر کوئی گا رہا ہے تو کفر کر رہا ہے. تو سائل سے میں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کفر ہے، لیکن تم نے انجانے میں اگر گا لیا تو توبہ کر لو، نکاح وکاح پھر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دلیلیں اپنے مقام پر، یہ فی الحال اس موضوع کی گنجائش نہیں ہے. بہرحال یہ کفر کی بات تو ہے. ہاں، اور اگر کوئی عقیدے سے اس کو مان کر پڑے گا تو وہ تو خالص کافر ہو جائے گا. بغیر عقیدے کے کر رہا ہے تو زبان سے قولی شرک، قولی کفر تو کر رہا ہے، زبانی کفر اور شرک. تو ایسی بہت ساری چیزیں، میں 2-3 مثالیں دے سکا. اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بعض اوقات ایسی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں زبان پر جو عقیدہ توحید کے منافی ہوتی ہیں. اگر عقیدہ نہیں ہے تو
تو یہ شرک اصغر یا کفر اصغر کے باب سے ہو سکتی ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں فمن حلف بغیر اللہ سواء کان نبیا او ولیا او ام الکعبہ ام غیرها فقد ارتکب کبیرۃ من کبائر الذنوب، چنانچہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے، چاہے وہ کسی نبی کی قسم اٹھائے یا کسی ولی کی قسم کھائے یا کعبہ کی قسم اٹھائے یا اس کے علاوہ کی۔ اب یہ آگے ایک حدیث آئے گی جس میں ایک یہودی نے ایک صحابی رسول سے ٹوکا اور بولا کہ تم لوگ کعبہ کی قسم کھاتے ہو، رسول کی قسم کھاتے ہو، تم شرک کرتے ہو۔ کعبہ اللہ کا گھر، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری امت مسلمہ کے لیے قبلہ بنایا، جس کی طرف سفر کرنا ہمارے یہاں عبادت ہے، حج اور عمرہ، اس کا طواف کرنے کا حکم ہے، اس کی تعظیم کا حکم ہے، لیکن اس کی قسم نہیں کھائی جا سکتی کیونکہ وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی خصوصیت کمال میں شریک نہیں ہے۔ جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کے لیے، ایسے کعبہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی فرشتہ ہو، جو اللہ کا حق ہے اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کتنی صاف ستھری تعلیم ہے، لیکن دوسرے تو چھوڑیے، آج بہت سے مسلمان یہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہا کہ وہ چاہے نبی ہو یا کوئی ولی ہو یا کعبہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور عظمت و مقدس چیز ہو، عظمت والی اور تقدس والی، کہنا ہے اگر کسی نے ان میں سے کسی بھی چیز کا جو اللہ کے علاوہ ہے کسی کی قسم اٹھائی، فقد ارتکب کبیرۃ من کبائر الذنوب، تو اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، ووقع فی الشرک، اور شرک میں واقع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور اس حدیث کے بنیاد پر کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی، جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ حدیث امام احمد وغیرہ نے نقل کیا، امام احمد، ابو داؤد، ترمذی۔ اس کی اسناد صحیح ہے اور اس کے رجال، سند کے جو راوی ہیں وہ صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ ہاں، متعدد محدثین نے اسے نقل کیا اور صحیح مسلم کی شرط پر ہے، اس کے روات اسے نقل کرنے والے ہیں کہ جو شخص غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں، میرے ابا کی قسم، میری امی کی قسم، تمہارے سر کی قسم، فلاں کی قسم، ڈھما کی قسم، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور کوئی توجہ نہیں دیتا۔ کتنی ضرورت ہے ہمارے اپنے سماج اور معاشرے میں اس شرک اصغر کی اس بات کو، اس گندگی کو صاف کرنے کی، لوگوں کو سمجھانے کی۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں وَلِأَنَّ الْحِلْفَ فِيهِ تَعْظِيمٌ لِلْمَحْلُوفِ بِهِ، وجہ کیا ہے اس کے شرک ہونے کی، کفر ہونے کی؟ اس لیے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، قسم اٹھانے میں اس چیز کی تعظیم ہوتی ہے۔ چنانچہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھاتا ہے، وہ چاہے جو ہو، کائنم من کان، کتاب کی عبارت کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ چاہے جو ہو، اس نے اللہ عز و جل کا اس تعظیم میں شریک اور پارٹنر بنا دیا۔ قسم جس کی اٹھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ اب تعظیم کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اب آپ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھا رہے ہیں تو آپ اس تعظیم میں اللہ کے برابر اس کو شامل کر رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں جس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ الذی لا یلیق الا بہ سبحانہ، اس تعظیم کا حقدار سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا لائق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دوسرے کی قسم کھا رہے ہیں تو یہ حق اس کو دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر میں ہوگا، شرک اصغر میں ہوگا کب؟ جب قسم اٹھانے والا لفظ قسم میں صرف لفظ الفاظ میں قسم جو ہے قسم کھا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ لیکن اگر وہ قسم زبان سے اٹھانے کے ساتھ ساتھ جس کی قسم اٹھا رہا ہے، جس کی قسم کھا رہا ہے، دل میں اس کی تعظیم کا بھی تصور ہے کہ جیسی اللہ کی عظمت و تعظیم ہے ویسی ہی اس ذات کی بھی میں تعظیم کر رہا ہوں جس کی قسم اٹھا رہا ہوں، فلاں بابا کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، یا فلاں شخصیت کی قسم۔ ایسی قسم کھاتے ہوئے اگر جس کی قسم اٹھا رہا ہے اس کے تعلق سے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ اس کی بھی عظمت و کبریائی ویسی ہی ہے جیسی اللہ کی، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا، انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، والعیاذ باللہ عز وجل۔ ہاں، یہ غیر اللہ کی قسم، یہ شرک کی
قولی شرک کی ایک قسم بیان کی. نمبر 2 التشریک بین اللہ تعالی و بین احد من خلقہ بالواو. ہاں، اللہ تبارک و تعالی کے درمیان اور کسی دوسرے کو، دو لوگوں کے درمیان واو کے ذریعے، واو یعنی جو ہم اردو میں اور کہتے ہیں، اور کے ذریعے سے اکٹھا کرنا. جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، یہ آ ہی رہا ہے آگے مثال میں، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. جو اللہ چاہے یہ اللہ ہو گیا، اور واو عربی میں واو ہے، ہم اردو میں اس کو اور کہہ رہے ہیں. اور جو آپ چاہیں یا اور جو فلاں چاہے. ابھی آج کل بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم. اللہ اور اس کے، جب رسول صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور آپ کچھ معاملات میں پوچھتے تھے کہ کیا تم جانتے ہو ایسا ایسا معاملہ، تو وہ لوگ جواب دیتے تھے کبھی کبھی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ وہ مخاطب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب. بہت اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ میں نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم. اب یہ جملہ نہیں بولا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کو معلوم جو صحابہ کرام آپ کے سامنے کہتے تھے، وہ آج کہنا شرک ہو جائے. یہی عنوان انہوں نے قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو واو کے ذریعے سے اکٹھا کرنا. آگے واضح ہوگا مثالوں سے. کہہ رہے ہیں کہ العطف بالواو یقتضی مطلق الجمع بین المعطوف والمعطوف علیہ، کہ واو کے ذریعے سے جمع کرنا یہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان اکٹھا اور جمع کرنے کا تقاضا کرتا ہے. معطوف اور معطوف علیہ، ایک جملہ آدمی بولتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا اور پانی پی لیا اور شربت پی لیا اور میٹھا کھا لیا. جیسے ایک جملہ میں نے کہا، تو اب یہ کھانا کھایا ایک جملہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا. اور پانی پیا، تو کھانا پانی پی لیا اور کہہ کے جو کہہ رہا ہے، تو جس طرح پہلے کھانے کا تذکرہ ہے اور بیچ میں اور لایا، تو اور کے پہلے اور کے بعد والے کو معطوف اور معطوف علیہ کہا جاتا ہے. تو جو بات پہلے جملے کے لیے پہلے کے لیے کہی جا رہی ہے، وہی حکم بعد والے کے لیے بھی ہوگا. میں نے فلاں کو مارا اور فلاں کو بھی مارا، یا پورا جملہ دوبارہ نہ کہیں، میں نے زید کو مارا اور خالد کو بھی. اب آپ نے کیا سمجھا؟ زید کو مارنے کی بات کہی، اب بیچ میں اور کہہ کے جب خالد کا بھی ذکر کیا، تو مطلب یہ کہ مارنے میں دونوں کو اکٹھا کیا، اس کو بھی مارا اس کو بھی مارا، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے. تو یہ اور سے پہلے اور بعد والے کو معطوف معطوف علیہ کہتے ہیں. ایسے عربی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب واو کے ذریعے سے دو باتیں آ گئی تو یہ عطف حرف عطف کہلاتا ہے. واو یہ حرف عطف اپنے سے پہلے اور بعد والوں کو اکٹھا کرنے کا تقاضا کرتا ہے. اب فإنه يحرم العطف، اب ایسے میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی شخصیت کو یا کسی چیز کو، مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو، التي يكون للمخلوق فيها دخل في وقوعها، جس کے اندر کسی مخلوق کے عمل کا دخل ہو، کوئی کام ہو رہا ہے، اس کام کے کرنے کے سلسلے میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اب اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی جمع کر کے اس میں اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں یا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اکٹھا کر رہے ہیں. جیسے یہ کہنا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. بہت غور سے سمجھیں، جو اللہ چاہے اور جو آپ. تو اللہ کا چاہنا اور آپ کا چاہنا دونوں ایک جیسا ہوا نا جملے کے اعتبار سے. یہ قول شرک ہوا. آپ نے اپنے قول میں جس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو آپ چاہیں، مشیت میں، چاہنے میں آپ نے اللہ کو اور اس مخلوق کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں برابر کر دیا. ما شاء اللہ و شئت. اگرچہ دنیا کا کوئی کام، فرض کیجئے کہ بندوں کو بھی مشیت اور اختیار دیا گیا، ہم کو اور آپ کو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ آپ جبریہ قدریہ کے ضمن میں تقدیر کی بحث میں پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی اختیار اور مشیت دی ہے، لیکن بندوں کی مشیت اور چاہت تابع ہے اللہ کی چاہت اور مشیت کی. میں آپ کو تماچا مار سکتا ہوں، بظاہر یہ ایک قدرت کی بات ہے، لیکن مارنا جب چاہوں گا تو اسی وقت مار پاؤں گا جب اللہ چاہے گا. ایک آدمی کو قتل کر سکتا ہے، لیکن قتل کرنے کی جب وہ کوشش کرے گا تو اسی وقت کامیاب ہوگا جب اللہ چاہے گا. اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ بندوں کو مشیت
اور اس کی طاقت ملی ہے، لیکن ہمارا چاہنا، ہماری مشیت تابع ہے اللہ کی مشیت کی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، دو مقامات پر، سورہ دہر میں اور سورہ تکویر میں بیان کیا۔ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے، یعنی تمہارا چاہنا صرف کسی کام کو کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس وقت تک جب تک کہ اللہ نہ چاہے تم کام کر ہی نہیں سکتے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، ہم جب اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کہنا ہے، بچ گیا کہ نہیں مریض، کہا جو میں کر سکتا تھا کیا، اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بندے کے ہاتھ میں کوشش ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ کوشش بھی اتنی ہی کر سکتا ہے جتنی اللہ توفیق دے، جتنی اللہ چاہے۔ اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ عقیدہ سامنے رکھنے کے بعد جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہمیں اور آپ کو یا کسی بھی مخلوق کو جو مشیت، قدرت، چاہت حاصل ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تو ہمیں جب زبان سے کوئی بات کہنی چاہیے تو اسی انداز میں کہنی چاہیے کہ واضح ہو جائے کہ اصل مشیت تو اللہ کی ہے، باقی کوئی دوسرا اگر چاہ رہا ہے تو وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس کی اپنی مشیت اللہ کی مشیت کی طرح نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے اللہ کی مشیت اور مخاطب کی مشیت کو ایک جیسا بنا دیا واو جمع کے ذریعے۔ واو ترتیب، تراخی کا معنی نہیں دیتا، ترتیب کہ فلاں کام ہوا پھر فلاں کام ہوا، یہ ترتیب ہے، یا ایک کام ہونے کے بعد، جس کو تعقیب کہتے ہیں عربی میں، کہ اس کام ہونے کے بعد کبھی کبھی واو کے ذریعے سے چیزوں کو صرف اکٹھا کیا جاتا ہے، اس میں ترتیب مقصود نہیں ہوتی، جو کام بعد میں ہوا وہ پہلے ذکر ہو جاتا ہے، جو پہلے ہوا وہ بعد میں ذکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلق جمع اس کو بولتے ہیں کہ دو چیزوں کو اکٹھا کرنا، ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا۔ تو جب یہ عربی کا واو استعمال ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ترتیب ہو، کبھی کبھی ترتیب بھی ہوتی ہے، لیکن واو کی جگہ اگر ثم آتا ہے تو اس میں تراخی، یعنی پہلے ایک چیز ہوئی اور پھر اس کے بعد دوسری چیز ہو رہی ہے کچھ گیپ کر کے، اس کو تراخی کہتے ہیں عربی میں۔ تو ایسا کہنا جائز ہے کہ جو اللہ چاہے، پھر ثم کا ترجمہ پھر، جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے۔ میرا فلاں کام ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے، پھر فلاں کی مدد سے، پھر فلاں کی مدد سے۔ میرے ابا ٹھیک ہو گئے، بڑے سخت بیمار تھے، سیریس تھے، نازک کنڈیشن تھی، ٹھیک ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انہیں بچا لیا، ان کو شفا دے دی، پھر ڈاکٹر صاحب کی کوششوں سے۔ تو پھر کہہ کے جب آپ نے کہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اصل مانا، اللہ کی مشیت اور فیصلے کو، اب پھر کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کی مشیت کے تابع ہے ڈاکٹر کی فلاں کی مشیت، یہ اس کے ضمن میں آ رہی ہے، یہ اس کے ہاتھ کی یا اس کی اپنی مشیت کا معاملہ نہیں ہے۔ چنانچہ آگے میں کتاب کی عبارت کا مفہوم بیان کر دوں، لمبی چوڑی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کی مخلوق میں سے کسی کے درمیان حرف عطف کے ذریعے سے جمع کرنا حرام ہے، یعنی اور کہہ کے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو جس کے ہونے میں کسی مخلوق کا دخل ہو، جیسے کہ یہ کہا جائے کہ ماشاء اللہ وشئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یا یہ کہا جائے، ایک اور مثال دی، 2-3 مثالیں دی آگے، ھذا من برکات اللہ و برکاتک، یہ اللہ کی برکتوں میں سے ہے اور تمہاری برکتوں میں سے، اللہ کی برکت اور تمہاری، ناجائز شرک، قولی شرک۔ یا یہ کہا جائے کہ مالی الا اللہ وانت، کہ میرا کون ہے، میرا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور تمہارے، میرا تو بس اللہ ہے اور تم ہو۔ تو اللہ کو جس طرح کہہ رہے ہو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور تم، یہ قولی شرک ہوا، واو کے ذریعے سے، اور کے ذریعے سے جمع کرنا۔ یا یہ کہے کہ ارجو کا ارجو اللہ و ارجوک، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور تم سے امید رکھتا ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور تم سے امید رکھتا ہوں، میرا گھر بار روزی روٹی اللہ سے چل رہی ہے اور تم سے چل رہی ہے، تو یہ اور یہاں بھی شرک ہوگا۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس قسم کے دوسرے جملے کہ اللہ اور تم، اللہ اور فلاں، کہا فَمَن تَلَفَّظَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَمَا يَشْبَهُهَا، جس شخص نے ان میں سے کسی جملے کو، الفاظ کو کہا
یا اس کے جیسے کسی اس کے معنی کے جملے کو کہا فقد وقع فی الشرک، تو وہ شرک میں واقع ہو گیا۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن کی آیت فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انداد نہ بناؤ جانتے بوجھتے۔ انداد کی تشریح ہمسر، ہم مثل بھی کی جاتی ہے، مشابہ بھی کی جاتی ہے، اور ایسی چیزیں آلہہ سے بھی ترجمہ کچھ لوگ تشریح کرتے ہیں، بعض سلف نے کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کسی اور کو اللہ کے مشابہ نہ بناؤ، کسی اور کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمسر نہ بناؤ۔ اور جب آپ نے یہ کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے جس کو خطاب کیا اس کو اللہ کا ہمسر بنا دیا، کہ اللہ کی مشیت اور اس مخاطب کی مشیت دونوں ایک جیسی ہو گئی آپ کی نظر میں۔ تو اللہ کے حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، بڑا پیارا قول ہے، اس سے پہلے میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ مختلف تفاسیر کے حوالے سے جس کی سند حسن ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس آیت کو لا تجعلوا للہ اندادا، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ الانداد هو الشرک، انداد سے مراد شرک ہے، یعنی آپ اللہ کے جیسا اس کے حقوق یا خصوصیات میں کسی بھی غیر اللہ کو اگر شامل کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو آپ انداد بنا رہے ہیں، اسے ند بنا رہے ہیں، ند کی جمع انداد۔ اب کہا حضرت ابن عباس نے کہ یہ جو شرک ہے یہ اخفا من دبیب النمل علی صفات سودا فی ظلمت اللیل، کہ یہ جو شرک ہے یہ رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ رات کی تاریکی، اندھیرا، کالا پتھر، اس پہ چیونٹی چل رہی ہے، ہمیں محسوس ہوگا؟ غیر محسوس۔ ایسے ہی یہ شرک جو ہے اسی مخفی انداز میں لوگوں کے دلوں میں، عمل میں، قول میں داخل ہو جاتا ہے، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ جب اتنا خطرناک معاملہ ہے اور اتنی غیر محسوس طریقے سے دل میں جاتا ہے، زبان پہ آتا ہے، تو اس سے کتنا چوکنا رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ حضرت ابن عباس گویا توجہ دلا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، وَهُوَ أَن يَقُولُ، اور وہ یہ ہے غیر محسوس طریقے پہ یہ دلوں میں داخل ہوتا ہے۔ تو اب اس کی مثال دے رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے بہت سارے لوگ یہ شرک کر جاتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ ہے کہ مثلا بندہ یہ کہے کہ واللہ وحیاتک یا فلانا، کہ اے فلانا اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، اللہ کی قسم، یہی ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا، غیر اللہ کی قسم کھانا، اٹھانا۔ حضرت ابن عباس نے ایک مثال دی کہ کتنے لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم، اللہ کی قسم اور تمہاری قسم۔ یہ شرک آ گیا اور اس کو احساس نہیں ہوا، کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں چونٹی کی چال کی طرح آ گیا اور احساس نہیں ہوا۔ آگے وہ کہتے ہیں وہ حیاتی، میری زندگی کی قسم کوئی یہ کہتا ہے۔ اسی طرح وہ یقول، یا بندہ یہ کہتا ہے کہ لولا کلبۃ ھذا لاتانا اللصوص، اگر یہ کتیا گھر میں نہ ہوتی تو ہمارے گھر میں چور آ جاتے، یعنی ہمارا گھر چوری سے جو محفوظ ہے، کتوں کے وجود سے، کتیا کے وجود سے جو ہم نے پال رکھا ہے یا باندھ رکھا ہے، اس کتے کی وجہ سے چوری نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، وجہ بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کا تذکرہ، چوری سے بچنے کا تذکرہ صرف کتے کی طرف نسبت کر رہے ہیں، ذریعے کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ ند بنا رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو چوری سے بچانے والی ذات کتے کی ہے۔ آپ کسے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اسی طریقے سے کوئی کہ ولولا البت فی الدار لاتى اللصوص، گھر میں اگر بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتے۔ بطخ کے وجود سے، بطخ بھی بار بار آواز کرتی ہے تو چوروں نے اس کی آواز سن کر جو ہے خوف محسوس کیا، ڈر گئے اور نہیں آئے، تو بطخ نے ہمارے گھر کو چوری سے بچا لیا۔ اسی طرح کوئی آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہے ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ وقول الرجل لولا اللہ وفلان، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، اور اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہی واو جمع کے ساتھ۔ اگر ڈاکٹر نہیں ہوتا تو آج میرے ابا کا انتقال ہو جاتا، یا شاید نہیں بچ پاتے۔ ہاں، اگر ڈرائیور نے حاضر دماغی سے کام نہیں کیا ہوتا تو آج ہم ایکسیڈنٹ سے دوچار ہو جاتے۔ ہاں، ڈرائیور بہت اچھا تھا، ملاح بہت اچھا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے حضرت ابن عباس کے قول میں جو نقل کیا اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ ملاح بہت اچھا تھا، اس لیے ہماری کشتی پار لگ گئی۔ تو کشتی کا پار لگنا، آپ کا صحیح سالم منزل تک پہنچنا، کیا صرف ملاح یا ڈرائیور کا کام ہے کہ اس میں اللہ کی مشیت کا دخل ہے اصلاً؟ تو اس قسم کے جملے بولنا، اور روزمرہ کی زندگی میں ہمارے یہاں لوگ کتنے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، یہ چند مثالیں سامنے رکھ کے غور کیجیے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ ثم کا استعمال کیا جائے، یہ ادب ذہن میں رہنا چاہیے۔
کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت، فیصلہ، بچاؤ اور ڈاکٹر کا علاج، اور پھر ڈاکٹر کا علاج، ہاں پھر ہم نے کہہ دیا تو یہ جائز۔ اگرچہ کچھ علماء نے کہا کہ یہ بھی افضل نہیں ہے، صرف اللہ کا نام لینا چاہیے ایسے مقامات، اور واضح کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات دی، فلاں ڈاکٹر کو فراہم کر دیا، توفیق دی، دوا دے دی، تو ہم جو ہے بچ گئے بیماری سے۔ آخر میں انہوں نے مختصر سی 2 روایتیں اور نقل کی اور بحث کو ختم کیا۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں وروت قطیلۃ بنت سیفی رضی اللہ عنہا، قطیلہ بنت سیفی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے کہ ان یہودیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور کہا انکم تنددون، تم لوگ مذمت تو کرتے ہو، برائی تو کرتے ہو، شرک کفر کی اور برائیوں بیان کرتے ہو، وانکم تشرکون، لیکن تم خود شرک کرتے۔ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم شرک کرتے ہو، تقولون ما شاء اللہ وشئت، تم کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو، جو آپ چاہیں، وتقولون والکعبہ، اور تم کہتے ہو کعبہ کی قسم۔ یہودی اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم شرک کر رہے ہو، ہاں۔ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان يحلفوا ان يقولوا ورب الكعبہ ويقولون ما شاء اللہ ثم شئت، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی اس بات کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانا چاہیں تو کعبہ کی قسم نہ کھائیں، بلکہ کہیں ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کی قسم نہیں، کعبہ کے رب کی قسم، یہ جملہ کہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں ما شاء اللہ وشئت، نہ کہیں ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، واو کی جگہ ثم کا لفظ، کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی وضاحت کی تھی واو جمع کا معنی دیتا ہے۔ جب آپ واو کا استعمال اور کا استعمال کریں گے تو اللہ اور اللہ کے بعد جس کا استعمال کر رہے ہیں اس میں لفظی طور سے دونوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ایک جیسا بنا رہے ہیں۔ اور جب آپ ثم پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، تو آپ یہ واضح کر رہے ہیں کہ اصل مشیت، اصل فیصلہ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی متابعت میں، ماتحتی میں اس کے بعد دوسری کا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ثم کے ذریعے سے، پھر کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی، یہاں ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ ایک یہودی نے آ کے آپ کو ٹوکا، اس سے مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ کبھی کبھی ایک فاسق، فاجر یا غلط عقیدے والا انسان بھی صحیح بات پیش کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ بات یہودی کی ہے، وہ خود مشرک، کافر، گمراہ، لیکن اس نے جس بات کو ٹوکا، بعض مسلمان ابتدائی دور میں یہ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب آیا تب آپ نے منع کیا، اور یہودی نے جب شکایت کیا کہ صحابہ کرام یا مسلمان ایسا کرتے ہیں تو آپ نے اس کا رد نہیں کیا کہ تو یہودی ہے، تیری بات میں نہیں مانوں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غلط آدمی یا بدعقیدہ آدمی کوئی صحیح بات، صحیح چیز پیش کرے تو اسے قبول کرنے میں تعمل مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غلط آدمی کی ہر بات غلط نہیں ہوتی، یہودی ہیں، غلط ہیں، لیکن اس کی یہ بات درست تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اگرچہ یہودی تھا لیکن شرک اصغر کا اس کو علم تھا، یعنی ان کی شریعت میں بھی اس کی ممانعت موجود تھی، تبھی تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ یہ اس کا علم رکھتا تھا۔ دوسری ایک حدیث، آخری حدیث انہوں نے نقل کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو ابھی میں نے حدیث پیش کی یہ بھی مسند احمد، نسائی، طحاوی وغیرہ میں ہے، ہاں یہ 2 طریقوں سے نقل کیا ہے جس میں سے ایک صحیح ہے، اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور یہ جو دوسری حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی مسند احمد نے، امام بخاری نے ادب مفرد میں نقل کی ہے، اس کی سند بھی حسن درجے کی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس سے کہا اجعلتنی للہ ندن، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا؟ لا تجعلوا للہ اندادا، قرآن کی آیت ابھی پڑھی تھی ہم نے، حضرت ابن عباس کی شرح پڑھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح بھی اس کے موافق ہو رہی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ رسول کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا تعبیر کیا کہ یہ اللہ کے برابر بنانا ہے۔ کیا تم نے مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے اللہ کا ند، اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک بنا دیا؟
بل ماشاء اللہ وحدہ، اگر کہنا ہے تو صرف اتنا کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ مشیت میں، چاہنے میں بھی اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط ملحوظ رکھیں۔ اور پھر دوسرے معنی میں یہ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول نے اپنی ذات کو منع کیا کہ اللہ کے ساتھ اور کہہ کے مجھے نہ اکٹھا کیا جائے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کوئی مخلوق ہے جو آپ کے درجے کے آس پاس پہنچ سکتی ہے؟ آپ سے زیادہ بہتر تو چھوڑیے، آپ کے درجے کے برابر بھی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے اور آپ نے اپنے بارے میں منع کر دیا کہ ماشاء اللہ و شئت مت کہو، تو کسی دوسرے کے بارے میں کہنے کا جواز کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کسی پیر ولی فقیر کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ ماشاء اللہ و شئت کے علاوہ دوسرے امور میں بھی، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول بہتر جانے، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے، ہاں، اس قسم کا جملہ استعمال کرنا یہ قولی شرک میں داخل ہوگا۔ یہی انہوں نے یہ بحث ختم کی اور شرک اصغر کی بحث بھی یہاں ختم کی۔ لیکن شرک اصغر کی اور بھی کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ میں ایک ایک جملے میں صرف 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کروں، آپ عقیدے سے متعلق کتابوں میں اس کا مراجعہ اور تفصیل جان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شرک کی ایک شکل یہ ہے جو اس سے پہلے بعض مثالوں میں بیان ہو چکی ہیں کہ آپ اللہ کی نعمت کو کسی غیر کی طرف نسبت کریں۔ اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ بارش ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، جو سبب نہیں ہے بارش کا اس کی طرف نسبت آپ نے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کہا اس نے اللہ کا انکار کیا، ستارے پر ایمان لایا۔ کہ اللہ کی نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی۔ اب اس کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ قارون نے کہا تھا جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ احسن کما احسن اللہ علیک، قرآن میں نقل ہے سورہ قصص میں، کہ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا تم بھی کرو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ نے کیا کیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو دولت خزانہ مجھے حاصل ہوا ہے یہ مجھے اپنے علم، اپنی صلاحیت، اپنے گٹس پر حاصل ہوا ہے۔ بولتے نا کہ میں نے اپنے گٹس سے کمایا ہے۔ یہ بھی شرک اصغر کی ایک شکل ہے۔ ادب میں اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت، رزق اور نعمتوں سے نوازا ہے، تو آپ اللہ کی طرف اس نعمت کی نسبت کرنے کی بجائے اپنی صلاحیت کی طرف نسبت کریں گے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ھذا لی، یہ میرے لیے ہے۔ بعض جگہ پہ ھذا لنا، ھذہ لنا، یہ ہمارے لیے، یعنی اس کا مطلب علماء نے کہا میں اس کا حقدار تھا، میں اس کا مستحق تھا، میرے اندر اس کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ اس قسم کا خیال بھی شرک اصغر کے باب سے اور توحید کے منافی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، ایسی اور بھی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ بعض الفاظ اور القاب جو اللہ کے شایان شان ہیں وہ مخلوق کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں، جس میں سے ایک کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ آپ نے فرمایا ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک لا مالک الا اللہ، کہ سب سے زیادہ گھٹیا، ناپسندیدہ، برا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ گھٹیا، حقیر، برا، جو بھی ترجمہ کریں، اخنع، حقیر، کمتر نام وہ ہے وہ آدمی جس نے اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ رکھا ہے، ملک الاملاک۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا لا مالک الا اللہ، حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے الملک یا بادشاہ کہنا یہ جائز ہے مخلوق کو، وہ مخلوق کے لیے جب کہا جائے گا تو اس کا معنی مخلوق کے ساتھ خاص ہوگا۔ قرآن نے سورہ کہف میں اور کئی مقامات پر دنیا کے بادشاہوں کو، سورہ یوسف میں ملک کو ملک کہا، دنیا کے بادشاہ۔ لیکن ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو اردو میں یا فارسی تعبیر میں سفیان ثوری نے، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے امام سفیان ثوری کا قول نقل کیا کہ یہ جو حدیث میں ملک الاملاک کہا گیا ہے یہی فارسی زبان میں ہے شاہان شاہ، اور اسی کو شارٹ پہ ہم کہتے ہیں شہنشاہ۔ اگر آپ کسی مخلوق کو شہنشاہ کہتے ہیں تو یہ شرک اصغر کے درجے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ انتہائی برا، ناپسندیدہ، گھٹیا نام ہے کہ دنیا میں کسی مخلوق کو آپ بادشاہوں کا بادشاہ یا شہنشاہ کہیں۔ یہ توحید کے منافی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کامن بات ہے کہ مغل شہنشاہ بابر، شہنشاہ محمد اکبر اور فلاں اس طرح ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ زما زد ہے. ایک مومن بندے کو یہ جان لینے کے بعد اس سے اعتراض اور گریز کرنا چاہیے. بلکہ میں نے ابھی ایک اردو ترجمہ اور تشریح دیکھی کتاب التوحید میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں لکھا ہوا دیکھیں نا کسی مخلوق کے لیے شہنشاہ, تو آپ اسے کاٹ دیں, اسے کاٹ دیں اور بنا دے کے بادشاہ. شہنشاہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بولنا چاہیے. شیخ محمد عبد الوہاب نے عنوان قائم کر کے یہ بھی کیا اور مسائل میں یہ بھی بیان کیا کہ بادشاہوں کا بادشاہ جیسے اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہا جا سکتا, تو اسی معنی کے دوسرے الفاظ بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے, جیسے قاضی القضات, قاضیوں کا قاضی, ہاں, فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا, احکم الحاکمین, یا اس قسم کے تابع الفاظ یہ صرف اللہ کے لائق و زیبا ہیں. اسی طریقے سے زمانے کو گالی دینا یہ بھی حدیث میں ممانعت ہے. زمانے کی الٹ پھیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, ہاں, کہ اللہ کے حدیث قدسی ہے کہ یسبنی یؤذینی ابن آدم, ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ کو تکلیف نہیں پہنچتی, لیکن بندوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ یسب الدہر, وہ زمانے کو گالی دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. وہ انا الدہر, جبکہ میں ہی زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار, میں زمانہ کس طرح ہوں کہ دن اور رات کو گردش میں ہی دیتا ہوں. تو دن اور رات فی نفس ہی کوئی برا منحوس نہیں ہے. اب ان کو برا بھلا کہنا, ان کو الٹ پھیر کرنے والے کو برا بھلا کہنا ہے, تو یہ اللہ کی شان میں بے ادبی ہے, گستاخی ہے. اسی طریقے سے شرک کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ کسی مخلوق کی طرف اپنے بچوں کا نام عبدیت کے ساتھ رکھتے ہیں, عبدیت کے ساتھ نسبت کرتے ہیں, جیسے عبد النبی, عبد شمس, عبد مناف, عبد فلاں, اور اردو زبان میں فلاں بخش, ہاں, یعنی جیسے علی بخش اگر کہا جا رہا ہے تو علی اللہ کا نام بھی ہے, لیکن اگر نیت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش ہے یہ, تو یہ شرک ہوگا. تو ناموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور, وہ نبی ہو, پیغمبر ہو, کوئی عبد الرسول رکھ رہا ہے, غلام مصطفیٰ وغیرہ پر بھی اسی لیے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ غلام کا معنی لڑکا اور بیٹا بھی ہوتا ہے, اس لیے بعض لوگوں نے جواز کی بات کی ہے, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں احتیاط برتنا چاہیے. ہاں, غلام مصطفیٰ, غلام رسول, یہ جو نام رکھا جاتا ہے, اگر غلام بمانا عبد اور بندے کے ہے تو یہ شرک ہوگا. تو عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا, ایسے اور بھی بعض شکلیں ہیں جو شرک کی یا اللہ کی شان میں گستاخی کی بنتی ہے, جو توحید کے یا اللہ کے ادب کے خلاف ہے. ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے اپنی توحید کو صحیح سلامت اور محفوظ رکھنے کے لیے. ہماری گفتگو بنیادی عنوان چل رہا تھا نواقض ایمان, ایمان کو توڑ دینے والی, اور اس کے ضمن میں نواقص ایمان, ایمان کو کمزور یا کمتر بنا دینے والی چیزیں. یہاں شرک کا موضوع انہوں نے ختم کیا. آگے اب 3 مباحث پر مشتمل کفر کی بحث شروع کر رہے ہیں کہ کفر کی مختلف شکلیں ہیں. جیسے شرک لا الہ الا اللہ کو توڑتا ہے, ویسے ہی کفر اور نفاق بھی. یہاں سے انشاءاللہ ہم کفر کی گفتگو کی بحث پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.